کیا آپ یقین کریں گے کہ عید کے دن دو ننھے شہزادوں نے اپنے نئے کپڑوں کا انتظار کرنے کی بجائے اپنے پاس موجود کپڑے بھی دوسروں کو دے دیے؟ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا انعام دیا کہ جسے سن کر آپ واقعی حیران رہ جائیں گے؟ آج ہم آپ کو حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا وہ ایمان افروزہ واقعہ سنائیں گے جو نہ صرف آپ کے دل کو چھو لے گا بلکہ آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ کی وہ پیاری صبح تھی، عید کا دن تھا، ہر طرف خوشیوں کی بہار تھی۔ بچے بڑے سب کے سب اپنے اپنے گھروں سے باہر نکلے، ان کے چہروں پر عید کی ایک عجیب سی خوشی تھی۔ بچے نئے کپڑے پہن کر گلیوں میں کھیل رہے تھے، ہنسی کی آوازیں فضا میں گونج رہی تھیں، لیکن اس خوشی کے شہر میں ایک ایسا خاموش گھر بھی تھا جو اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں عید والے دن حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ ان کی آنکھوں میں یہ خواہش تھی کہ وہ بھی دوسرے بچوں کی طرح جا کر باہر کھیلیں، مگر ان کے پاس کوئی کپڑے موجود نہ تھے اور بچے ان پر ہنس رہے تھے۔ تو جنت کے سردار حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ روتے ہوئے اپنی ماں کے پاس آئے اور فرمایا کہ امی جان، کیا ہمارے بھی عید کے کپڑے ہیں؟ اللہ اکبر! تو یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دل بے چین ہو گیا۔ انہوں نے اپنے دل پر پتھر رکھتے ہوئے فرمایا، جی ہاں بیٹا، کیوں نہیں، آپ کے بابا آپ کے لیے کپڑے لینے کے لیے ہی گئے ہیں، بس وہ آتے ہی ہوں گے۔ یہ خوشی کی بات سن کر دونوں بچے اپنی امی کے گلے لگ گئے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے بچوں سے فرمایا، جاؤ اب آپ جا کر باہر کھیلو۔ یہ بات سن کر دونوں بچے باہر کھیلنے کے لیے چلے گئے۔ بہت دیر ہو چکی تھی، تو پھر حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھر واپس آ گئے تو اپنی امی سے فرمایا، امی جان، کیا بابا جان ہمارے لیے کپڑے لے کر آئیں گے؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے نرمی سے فرمایا کہ صبر کرو بیٹا، بس آپ کے بابا آتے ہی ہوں گے۔ تو یہ بات سن کر بچے بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے اور ایک ہی پل میں ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ تو دوسری طرف باہر سے آواز آئی، دیکھو دیکھو، میرے عید کے کپڑے آ گئے ہیں، میرے جوتے کیسے ہیں؟ یہ سن کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے صبر کیا اور اللہ پر توقع کیا کہ ہمارے بابا بھی ہمارے لیے کپڑے لے کر آئیں گے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بچوں کا درد دیکھا تو وہ گھر کے ایک کونے میں جا کر رونے لگیں اور کہنے لگیں کہ اے میرے رب، کیا میری خواہش نہیں ہے کہ میں اپنے بچوں کو نہلاؤں اور ان کو نئے کپڑے پہناؤں؟ تو ہی ہمارا رب ہے، تو ہی ہمارا کارساز ہے، میری مدد فرما، میرے بچوں کی خوشی میں شریک ہونے کے لیے مجھے توفیق دے، میری تو مدد کر سکتا ہے اور ہم تیرے پر ہی توقع رکھتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ کہ اتنے میں گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ ایک غریب بچہ عید کے دن بغیر کپڑوں کے ہمارے گھر آیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، تم کون ہو؟ تو اس غریب بچے نے جواب دیا کہ میں بہت ہی زیادہ غریب ہوں، کیا آپ اس عید کے موقع پر میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟
کیا اس عید کے دن ہمیں کوئی خوشی دے سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ان دونوں بچوں نے ایک فیصلہ کیا اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ انہوں نے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان غریب بچوں کو دے دیے۔ پہلے تو وہ بچے حیران رہ گئے مگر پھر خوشی سے جھوم اٹھے اور ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ تھی جو شاید نئے لباس سے بھی زیادہ قیمتی تھی۔ تو دوسری طرف آسمانوں پر فرشتے بھی اس منظر کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ دونوں بچے اپنے آدھے کپڑے پہنے ہوئے اپنے گھر واپس آ گئے اور ایک بھائی دوسرے بھائی سے، بھائیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابا جان ہمارے کپڑے لے کر آئیں گے؟ تو بڑا بھائی، جی ہاں کیوں نہیں، بابا جان ہمارے کپڑے لے کر لازمی آئیں گے، بس آپ اللہ پر توقع رکھو۔ یہ بات سن کر چھوٹے بھائی کے دل میں جیسے خوشی کی لہر دوڑ رہی ہو۔ پھر وہ دوبارہ اپنی امی کے پاس آ گئے اور فرمایا، امی جان جتنی دیر میں بابا جان ہمارے لیے کپڑے لے کر آتے ہیں تب تک ہم نہا نہ لیں؟ یہ سن کر پہلے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی اور دل ہی دل میں اپنے رب سے فریاد کرنے لگی کہ اے میرے رب، اب تو ہی بتا کہ میرے بچے عید کے دن کیا پہنیں۔ جب یہ ان کے پاس کوئی کپڑے ہی نہ ہوں گے تو یہ کیا پہنیں گے؟ اے میرے رب، تو ہی سننے والا ہے، میں تیرے سوا کسی اور سے نہیں مانگ سکتی ہوں۔ پھر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی امی سے فرمایا، امی جان بتائیے ہم نہا نہ لیں؟ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جی ہاں آپ جا کر نہا لو۔ پھر وہ دونوں بھائی ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نہانے کے لیے چلے گئے۔ پھر جب وہ نہا کر آ رہے تھے تو ان کی ملاقات ایک آدمی سے ہوئی۔ اس آدمی نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو روکا اور کہا، اے بچوں مجھے بتاؤ علی کا گھر کہاں پر ہے؟ تو دونوں بچوں نے نرمی آواز میں فرمایا، کیوں آپ کو کیا کام ہے؟ تو اس آدمی نے کہا کہ ان کے کپڑے دینے ہیں۔ یہ سن کر دونوں بچے خوش ہو گئے اور انہوں نے سوچا کہ یہ ہمارے ہی کپڑے ہو سکتے ہیں، اور انہوں نے اس آدمی سے کہا کہ ہم ان کے بیٹے ہیں، آپ ہمیں کپڑے دے دیجئے۔ پھر اس آدمی نے وہ کپڑے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو دے دیے اور روانہ ہو گیا۔ دونوں بچے وہ کپڑے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے اور اپنی امی سے کہا کہ امی جان دیکھو، بابا جان نے ہمارے لیے کپڑے دیے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حیران ہو گئیں اور انہوں نے پوچھا کہ یہ کس نے دیے ہیں؟ تو دونوں بچوں نے مکمل واقعہ بیان کیا۔ پھر بچوں نے کہا کہ اب آپ ہمیں کپڑے پہنائیے اور ہم عیدگاہ جاتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے بچوں کو نئے کپڑے پہناتے ہوئے فرمایا، اے میرے رب، تو ہی ہمارا کارساز ہے اور تو نے ہی ہماری مدد فرمائی۔ اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مدد تھی۔ پھر وہ آدمی کوئی اور نہیں بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جنت سے لباس لے کر آئے تھے۔ تو دوستو یہ شان تھی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی کہ ان کا لباس جنت سے آیا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ پہلی دفعہ ہمارے چینل پہ آئے ہیں تو اس کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک لازمی پہنچتا رہے۔ میری طرف سے اور میری ٹیم کی طرف سے آپ سب کو عید الفطر مبارک ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔